السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تأثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاد حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ہدایہ کا درس دیں گے۔ آپ ان کی گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ أَوْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ فَإِذَا أَحَدُهُمَا أَوْكَسُ وَالْآخَرُ أَرْفَعُ۔ مسئلہ یہاں سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی انسان نے نکاح کیا اور مہر بنایا ایسے دو غلاموں کو جو سامنے موجود ہیں، اور حال یہ ہے کہ ان دونوں غلاموں میں سے ایک کی قیمت کم ہے اور دوسرے کی قیمت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر اس نے نکاح کیا کسی عورت سے، کہا تمہارا مہر یہ غلام ہے یا یہ غلام، اور ان میں ایک غلام کی مالیت 1000 روپے ہے اور ایک غلام کی مالیت 2000 روپے ہے، 2000، اور بغیر معین کیے ان میں سے ایک کو مہر مقرر کر لیا کہ یا تو یہ والا غلام دوں گا یا یہ والا دوں گا۔ تو اس مسئلے میں امام الائمہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ مہر مثل کو دیکھا جائے۔ اگر مہر مثل کم قیمت والے غلام سے کم ہے، مہر مثل کو دیکھا جائے کہ اگر مہر مثل اس کم قیمت والے غلام سے کم ہے یا اس کے مساوی ہے، تو اس صورت میں وہ کم قیمت والا غلام واجب ہوگا، اور اگر مہر مثل اس زیادہ قیمت والے غلام کے برابر یا اس سے بڑھ کر ہے تو ایسی صورت میں وہ زیادہ قیمت والا غلام واجب ہوگا، اور اگر مہر مثل دونوں کے درمیان ہے، مثلا 1500 روپے ہے، تو ایسی صورت میں اب مہر مثل واجب ہوگا، مہر مثل۔ اور صاحبین رضی اللہ تعالی عنہما کا مذہب یہ ہے کہ تمام صورتوں میں عورت کے لیے اوکس والا غلام واجب ہوگا، یعنی کم قیمت والا غلام واجب ہوگا تمام صورتوں میں، چاہے تو مہر مثل اوکس کے برابر ہو یا اوکس سے زیادہ ہو، یا زیادہ قیمت والے سے زیادہ ہو یا ان دونوں کے درمیان ہو، تمام صورتوں میں مہر مثل ہی واجب ہوگا۔ ہاں، اگر شوہر نے اس حالت میں عورت کو دخول سے پہلے طلاق دے دی تو اب بالاتفاق تمام صورتوں میں جو اوکس ہے یعنی کم قیمت والا غلام ہے اس کا نصف واجب ہوگا، اوکس کا نصف واجب ہوگا۔ دلیلیں بیان کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا کہ بوزا کے بدل ہونے میں اصل کیا ہے، اصل مہر کون سا ہے، مہر مسمى اصل ہے یا مہر مثل اصل ہے؟ امام صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ موجب اصلی مہر مسمى ہے، نکاح کا جو موجب ہے وہ مہر مسمى ہے، لہذا جب تک مہر مسمى کا واجب کرنا ممکن ہے مہر مثل کی طرف عدول نہیں کیا جائے گا۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نکاح کا موجب اصلی مہر مثل ہے،
مسمہ نہیں ہے، مہر مثل ہے، اس لیے کہ مہر مثل یہ بضع کے معادل اور مساوی ہوتا ہے، یہ کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا، اور اس کی علت یہ ہے کہ مہر مثل منافع بضع کی قیمت ہے، قیمت، اور کسی بھی شے کی قیمت کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتی، برخلاف تسمیہ کے کہ وہ زیادتی اور کمی کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے امام اعظم کے نزدیک مہر مثل سے مہر مسمہ کی طرف عدول اسی وقت کیا جائے گا جبکہ تسمیہ صحیح ہو، ورنہ تو عدول نہیں کیا جائے گا۔ اب دلیل سنیں صاحبین کی۔ صاحبین یہ کہتے ہیں کہ مہر مثل پر عمل کیا جائے گا مسمہ کے متعذر ہونے کے وقت میں، اور یہاں پر اوکس کو واجب کرنا ممکن ہے، اوکس یعنی کم قیمت والا غلام جو اس کو واجب کرنا ممکن ہے، اس لیے کہ اقل یہ تو متیقن ہے کہ اس نے یہ کہا کہ یہ غلام مہر میں دے گا یا یہ غلام دے گا، اور ایک کی قیمت زیادہ ہے اور ایک کی کم ہے، تو کم قیمت والا غلام واجب ہونا یہ تو متیقن ہے، تو متیقن ہے، جب متیقن ہے تو وہی غلام واجب ہوگا، وہی غلام واجب ہوگا، متیقن کو واجب کر دیا جائے گا۔ اور فرماتے یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی انسان نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تم سے خلا کیا اس غلام پر یا اس غلام پر، یا آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا اس غلام پر یا اس غلام پر، تو بالاتفاق ایسی صورت میں اوکس ہی متعین ہوتا ہے، لہذا مسئلہ مہر میں بھی اوکس ہی متعین ہوگا، اوکس ہی۔ امام صاحبان کی دلیل، امام اعظم کی دلیل سنیے۔ امام اعظم فرماتے موجب اصلی مہر مثل ہے، مہر مثل ہے چونکہ یہ عادل اور مساوی ہے، اور اس سے عدول جو ہوگا وہ تسمیہ کے صحیح ہونے کے وقت میں، اور جہاں پر بطور تردید دو چیزوں کا ذکر کیا، یہ غلام یا یہ غلام، تو جہالت کی بنیاد پر تسمیہ فاسد ہو گئی، تسمیہ فاسد ہو گئی۔ جب تسمیہ فاسد تو اب اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور رہا خلا اور اعتاق پر قیاس کرنا، تو امام صاحبین کا یہ قیاس درست نہیں ہے، اس لیے کہ بدل کے معاملے میں ان دونوں کے لیے کوئی بھی موجب اصلی نہیں ہے، موجب اصلی نہیں ہے۔ جب موجب اصلی نہیں ہے کہ اعتاق میں بھی کوئی موجب اصلی نہیں ہے اور خلا میں بھی کوئی موجب اصلی نہیں ہے، جب اصلی موجب ہے ہی نہیں تو اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا۔ اب بیٹا اس کا ترجمہ دیکھ لیں آپ حضرات۔ فرماتے ہیں وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ أَوْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ، اور اگر عورت سے نکاح کیا اس غلام پر یا اس غلام پر، فَإِذَا أَحَدُهُمَا أَوْكَسُ، تو ان میں سے ایک کم قیمت والا ہے، وَالْآخَرُ أَرْفَعُ، اور ان میں سے دوسرا زیادہ قیمت والا ہے، فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَقَلَّ مِنْ أَوْكَسِهِمَا، تو اگر اس عورت کا مہر مثل اوکس کی قیمت سے کم ہے، فَلَهَا الْأَوْكَسُ، تو اس کے لیے اوکس واجب ہے، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْفَعِهِمَا، اور اگر مہر مثل زیادہ قیمت والے غلام سے بڑھ کر ہے، فَلَهَا الْأَرْفَعُ، تو ارفع ہی واجب ہے، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا، اور اگر ان دونوں کے درمیان مہر مثل ہے، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، تو عورت کے لیے مہر مثل ہے، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنیفہ، اور یہ امام اعظم کے نزدیک ہے، وقالا، اور صاحبین نے فرمایا لَهَا الْأَوْكَسُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، اس عورت کے لیے تمام صورتوں میں اوکس واجب ہوگا، اوکس واجب ہوگا، مہر مثل اوکس سے کم ہو یا ارفع سے زائد ہو یا دونوں کے درمیان ہو، تمام صورتوں میں اوکس واجب ہوگا۔ اور فرماتے فَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، اگر اس کو دخول سے قبل طلاق دے دی، فَلَهَا نِصْفُ الْأَوْكَسِ، تو اس کے لیے نصف اوکس واجب ہے، فی ذالک کلی، اس تمام صورتوں میں، بالاجماع۔ لہما، صاحبین کی دلیل، ان المصیر الی مہر المثل لتعذر ایجاب المسمى، کہ مہر مثل پر عمل کیا جاتا ہے مسمى کے متعذر ہونے کے، مسمى کو واجب کرنے کے تعذر کی بنیاد پر، وقد امکن ایجاب الاوکس، اور اوکس کو واجب کرنا ممکن ہے، اذ الاقل متیقن، اس نے ایک عقل متیقن ہے، وسارا کالخلع والاعتاق علی مال، اور یہ خلا اور اعتاق علی مال کے مثل ہو گیا،
ولی ابی حنیفہ اور امام اعظم کی دلیل ان الموجب الاصلی کہ موجب اصلی مہر مثل ہے، اذ هو الاعدل اس لیے کہ یہی عادل ہے یعنی مساوی ہے اور اس سے کمی زیادتی کو قبول نہیں کرتا۔ والعدول عنہ عند صحت التسمیہ اور اس سے عدول ہوتا ہے تسمیہ کے صحیح ہونے کے وقت میں۔ وقد فسدت لمکان الجہالہ اور تسمیہ فاسد ہو چکا ہے جہالت کی بنیاد پر، بخلاف بیع اور اعتاق کے، بخلاف خلا اور اعتاق کے، لأنہ لا موجب له فی البدل اس لیے کہ اس کا کوئی موجب نہیں ہے بدل میں۔ الا ان مہر المثل سے ایک اعتراض کا، ایک اشکال کا جواب دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مہر مثل اصل ہے تینوں حالتوں میں تو پھر مہر مثل ہی واجب ہونا چاہیے، چاہے تو مہر مثل اوقت سے کم ہو یا ارفع سے زیادہ ہو یا دونوں کے درمیان ہو۔ حالانکہ امام اعظم اس کے قائل نہیں ہیں، بلکہ اگر درمیان میں ہے تو مہر مثل کا حکم دیتے ہیں، اور اگر اس اوقت سے کم ہے تو اوقت کا حکم دیتے ہیں، ارفع سے زیادہ تو ارفع کا حکم دیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حکم تو یہی ہے، لیکن جس وقت میں مہر مثل ارفع سے زائد ہے تو عورت اپنے مہر مثل سے کم کر دینے پر راضی ہو گئی ہے کہ وہ کم پر راضی ہے، اور اگر مہر مثل اوقت سے کم ہے تو شوہر مہر مثل پر زیادتی کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ اس لیے ان دونوں کی رضامندی کے اعتبار سے ہم نے یہ کہا ہے۔ فرماتے ہیں الا ان مہر المثل اذا کان اکثر من الارفع مگر یہ کہ جب مہر مثل اکثر ہو ارفع سے، فالمرأة رضیت بالحق تو عورت راضی ہے ساقط کرنے سے، وان کان انقص اور اگر انقص ہو اوقص سے، فالزوج رضی بالزیادتی تو شوہر راضی ہے زیادتی سے۔ والواجب فی الطلاق قبل الدخول فی مثلہ المتاع اور واجب طلاق قبل دخول میں اس صورت میں متاع ہوتا ہے، متاع یعنی اس صورت میں اگر طلاق قبل دخول ہو جائے تو متاع واجب ہوتا ہے۔ لیکن ونصف الاخذ اوقص لیکن اوقص کا نصف یزید علیہ اس پر زیادہ ہوتا ہے، عادتاً اس پر زیادہ ہوتا ہے۔ فوجب لاعتراف بالزیادتی تو واجب ہوگا شوہر کے زیادتی کا اعتراف کرنے کی وجہ سے، کہ اکثر و بیشتر عادتاً یہ ہوتا ہے کہ نصف اوقص متاع سے زائد ہوتا ہے، لیکن چونکہ شوہر اس زیادتی کا اعتراف کر چکا ہے اس لیے اس کے اعتراف کی بنیاد پر اب یہ کہا ہے ہم نے کہ نصف اوقص ہی واجب ہوگا طلاق قبل دخول کی صورت۔